ملاقات رب کی بات قرآن میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلیں گے اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ باقی تو کھانا پینا تو لگا رہتا ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جنت کی حقیقت یہی ہے۔ تو آپ تصور بھی نہیں، ہم تصور تو نہیں کر سکتے، اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ وعدہ تو یعنی حشر کے دن ہی پورا ہو جائے گا۔ ابتدا آغاز تو ہو جائے گا نا۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے ملاقات رب۔ دیکھیں، ملاقات رب کی بات قرآن میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلیں گے اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ باقی تو کھانا پینا تو لگا رہتا ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جنت کی حقیقت یہی ہے۔ تو آپ تصور بھی نہیں، ہم تصور تو نہیں کر سکتے، اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ وعدہ تو یعنی حشر کے دن ہی پورا ہو جائے گا۔ ابتدا آغاز تو ہو جائے گا نا۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ صرف دیکھیں اس کی قدر و قیمت کا آپ پتہ چلائیں نا۔ سوچیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو دنیا کی بارے میں بات کرتے ہیں بعض اوقات، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی کاروبار، یعنی میں اپنے بعض اوقات ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا تھا، اب اس کے کاروبار کے متعلق پوچھ رہا تھا، کہتا ہے میرا اتنا اچھا کاروبار ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچ ہے تمہاری، یہ عام ہم یہ مادی دنیا میں، تو دنیا کیا ہوگی، اس کی سوچ کیا ہوگی؟ یہ سب ایسی مٹی ہے، مٹی کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ تو بہرحال یہ وعدہ جو ہے، دیکھیں کائنات بنی ہے تو اس وعدے پہ بنی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے نا کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں تو پھر میں نے انسان کو بنایا۔ تو
اب پہچان تو ملاقات کے بعد ہوگی نا، دیکھنے کے بعد ہوگی، تصوراتی بات تو نہیں ہے نا پہچان. دیکھیں گے تو پہچانیں گے، دیکھیں گے تو دیدار بھی ہوگا اور ملاقات بھی ہوگی. یعنی وہ جو پہچان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے، اے رب ہم نے تیری پہچان کا حق نہیں ادا کیا اور تیری بندگی کا حق بھی ہم نے نہیں ادا کیا. تو بہرحال پہچان کی میں بات کر رہا ہوں، ملاقات کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. اب ہم تو سن لیتے ہیں، پھر دو کان ہیں ہمارے، ہمیں تو کوئی جنت کی تڑپ نہیں ہے، ایک کوڑے کی جگہ. لیکن وہاں تو مطلب ایک کوڑے کی جگہ تو نہیں ہوگی جنتی کو، وہاں تو حد نظر ایک دنیا ہوگی، آپ کی ہوگی ذاتی طور پہ. تو بہرحال دیکھیں ملاقات، اب یہ ہے نا کہ اس میں اس کا ایک اور پہلو ہے کہ آپ یعنی زندگی اندھا دھن نہ گزاریں. آپ سے پوچھا جائے گا کیونکہ آپ مسئول ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں ان سے بھی میں پوچھوں گا، اور جو رسول ہیں ان سے بھی میں پوچھوں گا. تو پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، رب کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، یا اتینا فردا، اکیلے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، تم میرے پاس اکیلے آؤ گے. لقد جئتمونا فرادا، آ گئے نا میرے پاس اکیلے. تو یہ ساری چیزیں یعنی دیکھیں یہ حقیقتیں ہیں، ان پر یقین کر کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. اب قبر ہے تو پہلی ملاقات تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے جو ہے آپ کی روح جب جائے گی تو یا تو اچھی حالت ہوگی یا بری حالت ہوگی. قبر میں جانے سے پہلے اللہ کے پاس حاضری ہے، وہاں پر جو ہے یا اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. دیکھیں حقیقت ایک ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بات بھی تو سوچیں، ایسے بھی تو سوچیں، اور کچھ ہے ہی نہیں، لا موجود الا اللہ. تو بس ایک ہی ذات ہے، پھر تو ذرائع ہیں. تو یہ یعنی جو وعدہ ہے ملنے کا وعدہ وہ جنت میں ہے، ملاقات کا وعدہ جنت میں ہے، لیکن شروعات اس دنیا سے ہو سکتی ہیں. عذاب کی یا ثواب کی، اللہ کے جو بھی وعدے ہیں اس وقت انسان کے عمل سے شروعات ہو جاتی ہیں. آپ کا یا تو دل سفید ہو رہا ہے یا کالا ہو رہا ہے، یا آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں، یا پریشان ہیں، یا بدحال ہیں. اگر آپ بدحال ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ نیچرلی چیز ہے کہ انسان بھٹک جائے. آپ کبھی کوئی ڈرائیور یعنی راستہ بھٹک جائے تو کیا حال ہوتا ہے. پہلے دیہات سے لوگ آتے تھے، بعض اوقات کتا آ جاتا تھا ان کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ نا، ٹانگے پہلے چلا کرتے تھے، تو کتا کوئی پالتو کتا ہے، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہاں کہ وہ ٹانگے سے اتر کے کتا اس کے ساتھ ہوتا، بھیڑ میں کہیں کتا ادھر ادھر ہو گیا تو آپ اس کتے کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ مالک کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. ہم تو ایسے ہیں کہ اپنے مالک کو بھی نہیں ڈھونڈ رہے، کوئی طلب نہیں ہے. ہماری اصل تو رب ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی ہے نا.
تو ہم تو اس کو نہیں ڈھونڈ رہے، نہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ہمیں تو دنیا مل گئی ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ شوہر ہے، بس یہ مکان ہے، بس یہی کہتے ہیں میری ہی کل کائنات ہی یہی ہے. کبھی سنا ہے؟ 2-4 پیسے جمع کر لیے، 2-4 بچے ہیں، میری تو یہی کائنات ہے. میں سنتا ہوں، عبرت سے دیکھتا ہوں، کوئی 2-4 پیسے جمع کر لیے، میری عمر بھر کی پونجی یہی ہے. جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، اس سے تو مقدار سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ جملہ، یہ عمر بھر کی پونجی ہے، تو یہ تو پونجی رہ جانے والی ہے، آپ سے ختم ہو گئی بات. ہم پونجی کو چھوڑ جائیں گے، کفن میں تو جیب نہیں ہوتی. تو بہرحال دیکھیں، یہ ایک تڑپ، آرزو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے. رب کی ملاقات کا جو وعدہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری ملاقات کا یقین کرو اور اس کے لیے کوشش کرو. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، میرے راستے میں میری ملاقات کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا کہ اس کا حق ہے، کیونکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، یہ تو ہم نے بنا لیا. تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے. ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اب یہ دیکھیں، الفاظ میں سارا مضمون ہے. لا یرجون لقاءنا، جن کو کوئی شوق ہی نہیں، کوئی ملاقات کی امید ہی نہیں ہے. اور ان کی حالت کیا ہوگی، یہ ذرا توجہ سے سنیں. حالت کیا ہوگی؟ رضوا بالحیات الدنیا، جو ان کے پاس ہے بس اس پہ راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں. ہمارے احکامات سے غافل ہے، میرے راستے پر چلنے سے یہ غافل ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. سارا مضمون ہی بالکل، قرآن تو بالکل کھول کھول کے ہمیں بیان کرتی ہے بات، تو ایسی کوئی شک شبے کی بات ہے نہیں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور یہی مستقبل ہے. یا تو آپ رب کی ملاقات سے بہرور ہوں گے یا اس کی ملاقات سے محروم ہوں گے. قیامت کے دن بس یہ 2 ٹولیاں ہوں گی. اور ملاقات کا اہل وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو یہاں اہل بنا لیا رب کی ملاقات کا. اور اہل ایسے ہوں گے جب آپ رب کے راستے پر چلیں گے اور اس کو ترجیح دیں گے، اس کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کریں گے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام بعض اوقات مخاطب کرتے تو یعنی حضور بلاتے تو وہ جواب دیتے، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کیا قربانی پیش کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم